الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، پروگرام ہے جنت کا حصول اور میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں ہم نے کافی ذکر کیا ہے۔ آج ہم چند چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے شیئر کریں گے جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر ہم عام معمول کی زندگی میں یہ کام کرتے ہیں اور ہمیں بعض اوقات ادراک نہیں ہوتا کہ یہ تو جنت کو واجب کر دینے والے اعمال ہیں اور یہ تو اتنے بڑے ریوارڈ کی بات ہے۔ آج اگر ہم اپنی نیت کو اس کے مطابق کریں تو اس کا اور مزہ آئے گا۔ دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ دعا کرنا۔ ویسے تو دعا بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے جو عزت والی چیز ہے، اکرم الشیء، سب سے عزت والی جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی 3 دفعہ جنت مانگتا ہے تو جنت اللہ سے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، من سأل اللہ الجنۃ 3 مرات قالت الجنۃ اللہم ادخلہ الجنہ۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور یہ حدیث ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2572 حدیث نمبر ہے ترمذی شریف میں، کہ جنت کا سوال 3 دفعہ اگر ہم کریں اللہ تعالیٰ سے تو جنت خود کہتی ہے، کیونکہ جنت اور جہنم بولتی بھی ہے نا، جنت خود کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ۔ اور اسی طرح حدیث کے دوسرے حصے میں ہے وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، کہ جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام روزانہ 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ و استجیرک من النار، اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ تو وجبت لہ الجنہ کی جو احادیث ہیں کہ جنت واجب ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ جنت کا سوال کرتے ہیں، اور وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ الجنۃ فاسألوا الفردوس فإنها اعلی الجنہ، کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ فردوس سب سے بلند جنت ہے، فوقہا عرش الرحمن، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے اوپر اس سے بڑی کوئی جنت نہیں ہے۔ اسی طرح جنت میں لے جانے والی چیز توبہ ہے، یعنی آپ توبہ کریں گے تو اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ مریم میں آیت نمبر 60 ہے 60، ارشاد باری تعالیٰ ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شیئا، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں تو ان کو کیا ملتا ہے فاولئک يدخلون الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اعمال میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے کہ اے مومنو تم اللہ کی طرف خالص توبہ کر لو، خالص دودھ کی طرح، خالص شہد کی طرح، جس کو اپنے ہاتھوں سے آپ اتارو، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، ایسے توبہ کر لو، نصوحا، بالکل خالص۔ اور جب تم خالص توبہ کر لو پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہی تواب ہے، لوجد اللہ توابا رحیما، کو جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف استغفار اور توبہ کرتے ہیں، لوجد اللہ توابا رحیما، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو وہ پائیں گے بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ لہٰذا تم بھی توبہ خالص کر لو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اب کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ اللہ تمہاری ساری گناہوں غلطیوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جب غلطیاں باقی نہیں رہیں گی تو سیدھا جنت میں جاؤ گے، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور پھر ایک جنت نہیں، جنات تجری، بہت سی جنتیں دے دے گا توبہ کی برکت سے۔